بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں میرے پیارے پیارے سے فرینڈ؟ انشاءاللہ تعالی ایمان کے نور سے بالکل روشن اور منور ہوں گے۔ آج میں اپنے دوستوں کے ایمان کو مزید روشن کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا قصہ عدل و انصاف کا لے کر آئی ہوں، تاکہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کر سکیں۔ عہد نبوی میں بنو مخزوم کی ایک عورت لوگوں سے روز مرہ کی چیزیں مختلف لوگوں سے ادھار لیا کرتی اور استعمال کے بعد انہیں واپس بھی نہیں کرتی تھی۔ لوگ جب اپنی چیزوں کا مطالبہ کرتے تو وہ عورت انکار کر دیتی کہ میں نے تو یہ چیز آپ سے لی ہی نہیں ہے۔ اس عورت کی تقریب کاری حد سے بڑھ گئی۔ لوگوں نے یہ معاملہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اس عورت کے ہاتھ ہی کاٹ دیے جائیں۔ قریش کو یہ بات بہت ناگوار گزری کہ بڑے قبیلے بنی مخزوم سے تعلق رکھنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں بات چیت کرنے کا سوچا تاکہ اس سزا میں کچھ کمی کر دی جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے جو بھی شخص جاتا، جو آدمی جاتا، گھبرا کر واپس آ جاتا بغیر بات کیے۔ انہوں نے اب یہ فیصلہ کیا کہ اس کام کی ہمت صرف اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی ہو سکتی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے غلام زید بن حارث کے فرزند بھی ہیں۔ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش بھی پائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے بیٹوں کی طرح چاہتے ہیں۔ قریش نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت کی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مرحبا کہا اور اپنے قریب بٹھایا۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس فیصلے میں کچھ کمی کر دی جائے کیونکہ اس عورت کا تعلق اشرف قریش سے ہے۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قائل کرنے کی مسلسل کوشش کرتے رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ آپ نے غصے میں آ کر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی غلطی سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا، اسامہ کیا تم اللہ کی حد کے بارے میں سفارش کر رہے ہو؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتھا ٹھنکا۔ انہوں نے اپنی غلطی کا ادراک بھی کر لیا اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے۔ رات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے، اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، اما بعد، تم سے پہلے لوگوں کی ہلاکت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان میں سے کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو اس کے لیے حد نافذ کر دیتے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو ان کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جاتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس عورت کے ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ بعد میں اس عورت نے توبہ کر لی اور اس کے بعد اس کی شادی بھی ہو گئی۔ وہ کبھی کبھی میرے پاس آیا کرتی تھی اور میں اس کی ضروریات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش بھی کیا کرتی تھی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سختی سے تنبیہ کر دی گئی۔ پیارے دوستو، آپ جانتے ہیں کہ اس پورے واقعے میں ایک جملہ ایسا جو عدالت و انصاف کی پوری تاریخ پر بھاری ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر پیروی کرنے کی ہدایت دے تاکہ ہم بھی عدل و انصاف کے ترازو کو قائم رکھ سکیں، آمین۔ تو کیسا لگا میرے فرینڈز کو یہ سبق آموز انصاف سے بھرا روح پرور واقعہ؟ انشاءاللہ ہم بھی اپنی زندگی میں انصاف کے اس ترازو کو قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سوچنا کیسا؟ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ بھی کرتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔